نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں واش روم جانے کے آداب، یعنی واش روم میں جب جائیں اس وقت سنت طریقے سے جائیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طرح ہم کو حکم دیا ہے، جس طرح ہم کو اسلام سکھاتا ہے، اس طرح ہم کو واش روم میں جانا چاہیے۔ تو واش روم جانے کی تقریباً 13 سنتیں ہیں، 13 آداب ہیں۔ تو عام طور پر ہر مسلمان جو ہے وہ صبح شام یا دن میں کئی مرتبہ ہم واش روم میں جاتے ہیں۔ آلریڈی ہم نے واش روم تو کرنا ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم سنت کے مطابق جائیں، جیسے ہم کو اسلام سکھاتا ہے ویسے جائیں، تو ہماری جو قضائے حاجت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ ہم واش روم میں اپنا جو ہے قضائے حاجت ہے وہ بھی دور کر لیں گے۔ تو چلے سب سے پہلے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے نسائی شریف میں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے تو وہ اپنی انگوٹھی مبارکہ جو تھی اس کو اتار کر رکھ دیا کرتے تھے، تو پھر قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انگوٹھی نہیں پہنتے تھے، پھر جب ایک بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط نہ لیا اور کہا کہ جس خط کے اوپر مہر نہ ہو ہم اس خط کو قبول نہیں کرتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک انگوٹھی تیار کروائی جس کے اوپر محمد الرسول اللہ جیسے نقش تھے، جیسے کہ عام طور پر ہم کو آج تصویر پہ مل جاتے ہیں، جس کو ہم مہر نبوت بھی کہتے ہیں۔ تو وہ انگوٹھی بنوائی اور اس کے اوپر اس طرح کا نقشہ بنوایا۔ تو جب کوئی خط لکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ خط کے اوپر وہ مہر لگاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی اپنی قضائے حاجت کے لیے نہیں لے جایا کرتے تھے۔ اس لیے پہلا ادب ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم واش روم میں جائیں تو اگر ہمارے پاس کوئی ایسا کاغذ ہے یا ایسی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے یا ایسی کوئی واچ ہے ہمارے پاس، گھڑی وغیرہ ہے جس کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے یا محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، یا کوئی اور ایسا نام جو اللہ کا ذاتی ہو یا صفاتی ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام، تو اس چیز کو ہم پہلے کسی اور جگہ میں رکھ دیں، محفوظ جگہ پر، اور پھر ہم واش روم میں جائیں۔ نمبر 2 وہ یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے تو وہ دور دراز آبادی سے نکل جایا کرتے تھے۔ تو جب آدمی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں پر واش روم نہ ہو، آج کل تو تقریباً دیہاتوں میں بھی واش روم عام ہو گئے ہیں، تو اگر آدمی کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں واش روم نہیں ہے تو آبادی سے دور دراز جا کر ایسی جگہ پہ بیٹھ کر واش روم کرنا چاہیے جہاں پر کسی چیز کی اوٹ وغیرہ ہو۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی ایک خرابی پائی جاتی ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ شہروں کے اندر بھی اور دیہاتوں کے اندر بھی کہ چوراہے کے اوپر بیٹھ کر لوگ پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، پاس سے عورتیں بھی گزرتی ہیں، بچے بھی گزرتے ہیں، لیکن ان کو کوئی شرم حیا نہیں آتی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، مسلمان ہیں، مسلمانوں کا وتیرہ یہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دور چلا جایا کرتے تھے۔ یا جو ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں ہمارے، ان کو دیکھا گیا ہے کہ وہ گاڑیوں کے جو ٹائر ہوتے ہیں ان کے پاس ہی بیٹھ جاتے ہیں، اوپر اندر سواری بیٹھی ہوتی ہیں، لیکن ان کو کوئی نہیں، شرم نہیں آتی ہے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، اس لیے ہم یہ نہیں دیکھتے ہمارے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے آگے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرے نمبر پر جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واش روم کے لیے جایا کرتے تھے تو دعا پڑھا کرتے تھے۔ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کی دعا جو عام مشہور بھی ہے، اور اکثر آدمی ہیں جن کو پتہ ہے لیکن واش روم کے جانے کی دعا ہے لیکن وہ پڑھتے نہیں ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرنی چاہیے ہم کو۔ یہ دعا کچھ اس طرح ہے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے
اور جنیوں سے۔ تو یہ واش روم میں جانے کی دعا ہے۔ چوتھی سنت یہ ہے، چوتھا ادب یہ ہے کہ جب آدمی واش روم میں داخل ہوگا تو بایاں پاؤں پہلے رکھے گا، اور پانچویں یہ ہے کہ زمین کے قریب جا کر کپڑا اتار دے گا۔ یعنی کہ جب واش روم میں بیٹھتے ہیں پیشاب کے لیے، واش روم قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں، تو اتنا یعنی کہ جتنا ممکن ہو سکے نیچے ہو کر اپنا جو ہے وہ کپڑا اتارے، اپنا نگیج جو ہے، اپنا سطر جو ہے وہ کھولے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ، کہ اللہ سے حیا کرو، یعنی کہ اللہ پاک کی حیا کرو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اگر زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو ان کی زندگیوں سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے اصحاب جو تھے وہ کپڑے پہن کر غسل کیا کرتے تھے۔ جب سے انہوں نے اللہ کے رسول کی یہ بات سنی تھی تو کپڑے پہن کر وہ غسل کیا کرتے تھے، حالانکہ غسل خانے کے اندر تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ تو حیا جو ہے یہ خیر دلاتا ہے، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، حیا اور ایمان ایک ساتھ آئے ہیں، اگر حیا چلا جائے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہم کو جب ہم زمین کے زیادہ قریب ہو جائیں اس وقت کپڑے اتارنے چاہیے۔ چھٹے نمبر پر ہے جی قبلہ رخ نہ بیٹھیں، یعنی کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھا جائے اور نہ پیٹھ کر کے بیٹھا جائے۔ بخاری اور مسلم شریف میں یہ احادیث وارد ہے۔ 7ویں نمبر ہے پہ اپنا سر جو ہے وہ ڈھانپ کر ہم کو جانا چاہیے اور جوتا پہن کر جانا چاہیے۔ 8ویں نمبر پر ہے جی داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کریں، یعنی کہ اپنے جو دایاں ہاتھ ہے اس کے ساتھ استنجا نہ کیا جائے۔ بخاری اور مسلم شریف میں ہے کہ استنجا بائیں ہاتھ سے کیا جائے۔ اور 9ویں نمبر پر ہے پیشاب کے چھینٹوں سے بچیں، یعنی کہ پیشاب کے جو چھینٹے ہوتے ہیں، اکثر اوقات ہم واش روم میں بیٹھتے ہیں تو پیشاب کرتے ہیں تو پیشاب کی چھینٹیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے کپڑوں پر، ہمارے پاؤں پر پڑتی ہیں، لیکن ہم اس کے طرف غور بھی نہیں کرتے، حالانکہ حدیث شریف میں اس کے بارے میں بہت ساری وعید آئی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے منع فرمایا ہے، اور ایسا ہم کو غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ویڈیو لمبی ہو جائے گی ورنہ میں اس پر بھی 1-2 حدیث آپ کو سنا دیتا، چلو پھر کسی موقع پہ۔ اور 10ویں نمبر پر ہے جی پیشاب بیٹھ کر کریں۔ اگر کوئی بیماری ہے، آدمی بیٹھ نہیں سکتا تو وہ کھڑا ہو کر پیشاب کر سکتا ہے، امر مجبوری، لیکن اس میں بھی یہ خیال کرے گا کہ راستے کے اوپر نہیں کھڑے ہوں گے، اور پھر کسی کی طرف منہ کر کے پیشاب نہیں کرے گا، کسی اوٹ میں جا کر، کسی جگہ میں چھپ کر یہ پیشاب کرے، اور پھر اس طرح پیشاب کرے کہ اپنے اوپر پیشاب کی چھینٹیں نہ پڑنے دے۔ یہ بیماری کی حالت میں ہے، ویسے بیٹھ کر پیشاب کرنا یہ سنت طریقہ ہے، ترمذی شریف میں یہ وارد ہے۔ آگے آ جی 11 نمبر، باہر جاتے وقت اپنا دایاں پاؤں جو ہے وہ پہلے باہر نکالیں گے۔ اور 12 نمبر میں کہ یہ ہے کہ راستے میں ہم پخانہ نہیں کریں گے، جو میں پہلے آپ کو میں نے بتا بھی دیا ہے کہ راستے میں کیسے ہم پیشاب کرتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ جب پیشاب کرتے ہیں تو کسی سوراخ میں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اور بھی بہت سارے آداب ہیں پیشاب کے، تو یہ وہ تھے جو عام طور پر ہماری زندگی میں ہم کو پیش آنے والے مسائل تھے۔ اور 13 نمبر ہے بیت الخلاء سے نکلنے، یعنی کہ جب فارغ ہو جائیں بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا پڑھی جائے، اور وہ دعا کچھ یوں ہے جو آپ کی اسکرین پر چل رہی ہے: غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اے اللہ، تجھ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں جس نے مجھ سے ایذا دینے والی چیز دور کی اور مجھے چین دیا، یعنی کہ جس اللہ نے مجھے توفیق دی، تندرستی دی، میں نے اپنی وہ جو قضائے حاجت ہے اس کو دور کر لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔